सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े अहम होते हैं। यूएसए की सियासत, मैशियत पूरी दुनिया के अंदर असरअंदाज होती है। अगर वहां सियासी तब्दीली आए भी उसको दुनिया महसूस करती है। नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिस तरह आई, जिस तरह उसने कमिटमेंट की थी, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट थी, उससे तवक्कुआत लोगों को नहीं थी। इसलिए एक बड़ी तब्दीली यूएसए के अंदर आई और वहां पाकिस्तानी जो रह रहे हैं उनका बड़ा किरदार है और खवातीन का। और अगर खवातीन सियासत मैशियत के अंदर रोल नहीं होगा तो वो मुल्क तरक्की नहीं करेगा, वो कौम तरक्की नहीं करेगी। जिस तरह कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि आप खवातीन को एक रोल दे मैशियत में, सियासत में। और कितनी मुश्किलात होती हैं ऐसी सोसाइटीज में, जो पाकिस्तान जैसी सोसाइटी हो, जो इंडिया हो, जो बांग्लादेश हो, इस ममालिक में जो डेवलपिंग कंट्रीज हो, जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, उसमें खवातीन का रोल बड़ा अहम होता है। और हमारे मुल्क के अंदर बहुत से मसाइल हैं खवातीन के लिए, एजुकेशन का, हेल्थ का, और आगे बढ़ने के लिए बहुत सी रुकावटें हैं। और हमारे मुल्क के अंदर कोविड का सबसे बड़ा अहम इशू है, मैशियत का सबसे बड़ा अहम इशू है। बजट के अंदर कोई रिलीफ नहीं मिला। आज की शख्सियत जैसी हैं, उनका बड़ा रोल है, तारीखी रोल है, तारीखी किरदार है यूएसए के अंदर। वो लीडर हैं डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका की, और उसने सबसे ज्यादा एथनिक और रिलीजियस कॉकस में भी उनका रोल है। और अमेरिकन मुस्लिम एंड मल्टीफेथ वुमेन्स एम्पावर्ड काउंसिल की फाउंडर हैं, रहनुमा हैं, सरबराह हैं। आज वो मेरे स्टूडियो में हैं, यूएसए से आई हुई थी पाकिस्तान में और स्पेशली कराची में, तो मैंने उनको इनवाइट किया अपने टॉक शो में। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। मैडम, सबसे बड़ा अहम जो ताल्लुकात होते हैं, एक तो ये, और खवातीन का कितना रोल होता है मैशियत में, सियासत में, उसके रोल के बगैर कोई तरक्की हो सकती है? क्या कहेंगे आप? देखिए, जो आपने शुरू में कोटेशन दिया था वो मेरा भी मैंट्रा है। मैं भी वही यूज़ करती हूँ कि वो कौम जो अपनी औरतों और माइनॉरिटीज़ को आगे नहीं आने देती है तो वो कहाँ से तरक्की करेगी। ये पाकिस्तान के फाउंडर ने कहा, कायदे-ए-आज़म ने कहा। तो अब देखें कि अमेरिका में भी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं बाइडन, उनका भी यही बिलीफ है। और जैसे कहते हैं कि मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए काम कर रही हूँ, क्योंकि जो नंबर 1 एजेंडा है हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी का वो है विमेंस एम्पावरमेंट। और उसी की वजह से मुझे उन्होंने कहा है कि आप आके औरतों को ऑर्गेनाइज़ करें, पाकिस्तानियों को ऑर्गेनाइज़ करें। तो मैं तो बहुत खुशी से कर रही हूँ, मुसलमानों को ऑर्गेनाइज़ करें। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी आगे बढ़ भी रहे हैं, जिससे कि हम सबको बहुत खुशी होती है, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी। तो औरतों का तो बहुत बड़ा रोल है इन सब चीज़ों में। एक आपने पाकिस्तान से ताल्लुक, अपनी कम्युनिटी के लिए आपने एक बड़ा जबरदस्त रोल अदा किया और आप फाउंडर भी हैं। और वहां अमेरिकन मुस्लिम एंड और मल्टी फैथ वुमेन एम्पावरमेंट की क्या मुश्किलात आपने देखी होंगी, कौन सी तकालीफ देखी होंगी? आप ऐसी चीजें पाकिस्तान में भी देखना चाहती हैं कि पाकिस्तान में भी हो? बिल्कुल, आपने ये बड़ी मेरी दुखती नब्ज को छेड़ा है, क्योंकि देखिए, मैं हमेशा बिलीव करती हूँ हमें मिलके, पाकिस्तानी है अमेरिका में, हमें साथ काम करना चाहिए। लेकिन जब मैंने शुरू में पाकिस्तान के लिए एडवोकेसी शुरू की थी, मैं आपको बता रही हूँ 15-16 साल पहले, तो बहुत सारे आदमी जो थे हमारे साथ काम करते थे, नॉट जस्ट पाकिस्तानी, जो अरब भी थे। तो ये भी चाहते थे कि औरतें आगे ना आएँ, और जो आगे आना चाहती थीं उनको तंग करते थे। कभी कह दिया कि अच्छा, ये आप तो काम ही नहीं कर सकती, आप उधर बैठ जाएं। एक दफ़ा एक मस्जिद में मैं गई थी, वहाँ पर उन्होंने मुझे कहा, नहीं, आप न्यूयॉर्क टाइम्स के जर्नलिस्ट आए हुए थे, उनको औरतों को इंटरव्यू करना था। तो मुझे एक साहब हैं, उन्होंने कहा आप किचन में बैठें, आप वहाँ सर्व करें। तो मैंने कहा जी नहीं, मेरी भी जगह यहाँ है। तो इस तरह के बड़े वाक़यात होते थे कि लोग, स्पेशली जो हमारे आदमी थे शुरू में, और जिस स्पेस में मैं थी मीर साहब,
इट वाज काउंटर टेररिज्म, 9/11 के डेज थे, और मैं एक टीचर, एक मदर, एक वाइफ, एक पाकिस्तानी औरत, तो मेरे लिए तो बड़े चैलेंजेस थे. लेकिन एट द सेम टाइम देयर वर पाकिस्तानी मैन, देयर वर अमेरिकन मैन जिन्होंने आके मुझे हेल्प भी की, मेरी आवाज़ आगे भी पहुंचाई. और फिर मैंने ये देखा कि जो हमारी औरतें हैं, हमारा पर्सपेक्टिव बहुत यूनिक है. हमारा बड़ा जो हमारी नज़रिया जिसको कहते हैं वो हमारा बड़ा मुख्तलिफ है. और उस वक़्त अमेरिका को, अमेरिकन गवर्नमेंट को, अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट एजेंसीज़ को हमारा नज़रिया चाहिए था, जिसकी वजह से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमने कहा कि नहीं, हमें अपना अलग प्लेटफॉर्म चाहिए, हमें अपनी आवाज़ चाहिए अलग, ताकि हमारी आवाज़ सुनी जा सके फेडरल लेवल पे. क्योंकि देखिए जो हम देख रहे थे वो डिफरेंट चीज़ें थी, जो आदमी देख रहे थे वो बिज़नेस में देख रहे थे, वो आउटसाइड देख रहे थे. हम देख रहे थे अपने बच्चों को कि हमारे पाकिस्तानी बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, कहाँ जाएंगे, क्या उनको गवर्नमेंट के जॉब्स मिलेंगे. ये मेरे लिए ख़ुद एक बहुत बड़ी कंसर्निंग बात थी, क्योंकि एक मैं माँ हूँ, एक मैं टीचर हूँ. मैं चाह रही थी कि 10 years from now हमारे भी बच्चे फेडरल गवर्नमेंट के जॉब्स में काम करें, उनको क्लियरेंसेस मिलें, जिसकी वजह से उनको बेहतर जॉब्स एंड बेहतर पोजीशंस मिलेंगे. या ब्रेक का टाइम होगा और सवाल आपको देता हुआ जाता. वाशिंगटन डीसी में अहम आप वहां हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं, उसके लिए आपने काम किया है. जो बाइडेन साहब आए, अहम रोल है आपका. वाशिंगटन डीसी से पूरी दुनिया को देखा जाता है. मैं ब्रेक के बाद आऊंगा कितना अहम होता है और डेमोक्रेट पार्टी की पॉलिसीज कैसे लगी. वहां आपको कुछ डिफरेंसेस तो नहीं लगे कि ये मुस्लिम है, ये चीजें हैं, और जाना चाहिए पार्टियों में. जिस मुल्क में आप रहते हैं, पाकिस्तानियों को जाना चाहिए और रोल अदा करना चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान और अमेरिका के अंदर ताल्लुकात बेहतर हो और बेहतर हो. मैं ब्रेक के बाद, ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद आते हैं. वेलकम बैक नाज़रीन. मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है मोहम्मद इस्माइल राहू साहब. अभी टेलीफोन लाइन पे नहीं है. मैं आपसे पूछूंगा, वाशिंगटन डीसी जहां से दुनिया को देखा जाता है, एक आपकी स्ट्रगल तकरीबन 25 साल से ज्यादा आपने यूएसए में दी है. कितनी मुश्किलात को फेस किया, कैसी सियासत लगी आपको, और सियासत में औरत का कितना रोल, पाकिस्तानी खवातीन के लिए क्या मैसेज आप देंगे? पाकिस्तानी ख़वातीन, मुझे देखिए 15 साल पहले जब मैंने रन किया था और मैं स्टेट और नेशनल डेलीगेट बनी थी, तो मैं पहली पाकिस्तानी थी जिसने कभी कैलिफोर्निया में इलेक्शंस रन किए. और कैलिफोर्निया जो स्टेट पार्टी थी और नेशनल पार्टी थी, उसकी भी मैं पहली औरत थी जो कि डेलीगेट बनी थी. तो मुझे उस वक़्त लगा कि जीतना हारना अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मैंने एक पाथ क्रिएट कर दिया है हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए. तो मेरे जो बच्चे हैं और उनके बच्चे हैं, वो हमेशा कहेंगे अच्छा हमारे लिए अनीला अली ने पाथ क्रिएट किया, तो हम भी कर सकते हैं. तो अब देखिए आप 15 years फास्ट फॉरवर्ड, न्यू जर्सी से 2 पाकिस्तानी औरतें जीती हैं, और मेरे साथ विमेंस ऑर्गेनाइजेशन में 17 पाकिस्तानी अमेरिकन लीडर्स हैं. और ये सब देख रही हैं कि हम प्रोफेशनली, चाहे हम डॉक्टर्स हों, चाहे हम टीचर्स हों, हम कैसे पाकिस्तान के लिए एडवोकेसी कर सकते हैं, हम अपने प्रोफेशन में कैसे लीडर्स बन सकते हैं. तो ये सारी औरतें अब 13 साल से लीडरशिप में आके रोल मॉडल्स बन गई हैं. मेरे साथ यहाँ मिनिस्टर हैं, सूबाई वजीर हैं मोहम्मद इस्माइल राहू साहब, बड़े वोकल हैं, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के. मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में. सर, मेरे साथ स्टूडियो में मोहतरमा अनीला अली साहिबा, डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका से यहां आई हुई हैं. वो भी स्टूडियो में आपको जरूर सुनेंगी, वो भी आपको वेलकम करती है. सर, सबसे बड़ा अहम इशू, एक तो सिंध के हुकूक, बजट में कोई अवामी बजट नहीं लगा, टैक्सेशन बढ़ाई गई, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा, अवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा. क्या कहेंगे इस्माइल राहू साहब? देखिए, बात तो सीधी है. मैं ज्यादातर तो बजट पे जो कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट होगा वही बात कर सकता है, लेकिन आलम आसार बात है
اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یا وفاقی حکومت کے جو دعوائیں کی جاتی ہیں. ابھی حال ہی میں سن رہا تھا کل 2 دن پہلے کہ جی بڑا وہ تم طراق سے علل اعلان یہ اعلان کیا گیا کہ جی اتنی ہمارے پاس جو ہے وہ گندم پیدا ہو گئی اور اتنا ہم گندم میں جو ہے وہ ایک بمپر کراپ ہوا ہے, ایک ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے, ایک تاریخی پیداوار ہوئی ہے. تیسرے ہی دن وہ جو اقتصادی کمیٹی ہے تو اس نے فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم 30 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی اور مزید کچھ دنوں میں 10 لاکھ ٹن یعنی 1 ملین ٹن اور پھر ہم درآمد کریں گے. تو اگر بمپر کراپ ہوا ہے تو پھر درآمد کرنے کی کیا ضرورت ہے. آٹا اس وقت بھی جو جب یہ تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی تو 32 سے 34 روپیہ کلو کے درمیان تھا, جو اس وقت 65 روپیہ کلو کی. ابھی بھی آج بھی مجھے ایک کوئی رپورٹ شیئر کی ہے کسی نے میرے ساتھ جو پنجاب گورنمنٹ کو وہاں انہی کے اداروں نے کال کی کہ پنجاب کے کئی بڑے شہروں میں اس وقت بھی آٹا نہیں ہے, نہیں مل رہا. اگر مل رہا ہے تو وہ بہت ہی مہنگا ہے اور یا تو اویلیبل ہی نہیں ہے. صحیح شمار کر کے جی زرعی ترقی اتنی ہو گئی, اعلان کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ جی زراعت کو اتنے پیسے کاشتکاروں کو فارمرز کو 1100 جو ہے وہ ارب روپیے 1100 بلین جو ہیں روپی وہ اس وقت زیادہ کاشتکار کو ملے ہیں. جو میں ان کی جو اعلان سنتا ہوں وفاقی وزراء کے اور ان کے جو ترجمان ہیں یا اسپیشل اسسٹنٹ ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ کاشتکار ہی مالدار ہو گیا ہے پاکستان کا اور وہی سرمایہ دار ہو گیا ہے. سارا سرمایہ کاشتکار کے پاس آ گیا ہے, آری کے پاس آ گیا ہے, کسان کے پاس آ گیا ہے. وہ ایسی اعداد و شمار پیش کرتے ہیں. تو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بھی یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے جیب سے کتنا نکالا گیا. جو آپ نے ٹول کی قیمتیں بڑھائی, ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی, پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی, بجلی کی قیمتیں بڑھائی, جس کی وجہ سے کھاد کتنا مہنگا ہو گیا, بیج کتنا مہنگا ہو گیا, ان پٹس جو ہیں وہ کتنے مہنگے ہو گئے. جو ٹریکٹر 12 لاکھ کا 12.5-13 لاکھ کا ہوتا تھا وہ 27.5 لاکھ روپے کا ہو گیا. جو گندم کا بیج 1800 روپے کا ہوتا تھا وہ 3800 روپے کا ہو گیا. تو اس طریقے سے ہر چیز انہوں نے آسمان پہ پہنچا دی ہے. سوائے مہنگائی کے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حکومت کی جو سرگردگی ہے معاشی فیلڈ میں تو وہ تو ظاہر ہے جب تک عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. اب دیکھیں میں نے گندم کی اس لیے بات کی, آپ نے سوال کہ اگر گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے تو یا تو گندم ہمارے ہاں اپنے ملک کے اندر پھنسی ہو جانی چاہیے تھی اور امپورٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. امپورٹ بھی کر رہے ہیں, آٹا مہنگا بھی ہے, مل ہی نہیں رہا ہے. تو پھر یا تو ان کے خاص کچھ ہیں لیفٹ رائٹ جو دائیں بائیں ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے گزشتہ سال بھی ذخیرہ اندوزی کی اور باہر بھیجی ذخیرہ اندوزی کر کے. اور اس سال دیکھیں ابھی یہ جو گندم باہر سے منگا رہے ہیں اس وقت آج انہوں نے 1800 روپیہ, ہم نے کہا ہم نے 2000 روپیہ کی, بلکہ ہم زیادہ کرنا چاہتے تھے لیکن ان کی 1600 روپئے کی تو ہم کیا زیادہ کرتے. تو 1800 بھی انہوں نے اس لیے کی کہ سندھ حکومت نے 2000 روپیہ من مقرر کیا. اور آج یہ جو منگا رہے ہیں وہ تقریباً 2200 روپئے سے پورٹ پہ پڑے گی, 2200 سے زائد میں پورٹ پہ پڑے گی. اپنے کاشتکاروں سے زبردستی انہوں نے لی 1800 روپئے میں, لیکن باہر یہ امپورٹ کریں گے اور وہ کیا ہوگی انفیریئر کوالٹی کی ہوگی. اس کی وہ کوالٹی نہیں ہوگی جو ہماری گندم ہمارے ملک کی کے جو سندھ اور پنجاب میں گندم پیدا ہوتی ہے اس میں وہ مکس کریں گے تب یہ آگے ہماری. اور وہ ایک ریشو ہے وہ فلاور مل والے جانتے ہیں کہ اس کو مکس کر کے تب وہ کھانے کے قابل بنے. تو ان کی کیا پالیسیاں ہیں آپ کو پتہ ہے. سر ایک اہم سوال بڑا ٹو دا پوائنٹ, حکمرانوں کے اوپر جو حکومت کے اندر ہیں ان کے اوپر اعتماد ختم ہو چکا ہے عوام کا. جتنی بڑی وعدے کیے گئے, دعوے کیے گئے, کوئی ایک بھی پورا نہیں ہوا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں امتیاز صاحب آپ جانتے ہیں کہ بالکل ہی اب تو عوام سمجھتے ہیں, اسی لیے تو دیکھیں پے در پہ, ورنہ آپ دیکھیں پچھلی جو حکومتیں آئی ہیں ان سے کئی حکومتوں پہ تنقیدیں ہوتی ہیں, حکومتوں پہ چارج فریمز ہوتی ہیں, حکومتوں سے غلط کام بھی ہوتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ حکومتیں پرفیکٹ ہوتی ہیں اور پرفیکٹلی وہ کام کرتی ہیں ان میں, لیکن 2-4 غلط بھی کام ہو جاتے ہیں تو 2-4 اچھے بھی کام ہو جاتے ہیں, ان کے امپیکٹ بھی آتے ہیں, لوگوں کو فائدہ بھی پہنچتا ہے. لیکن یہاں تو دیکھیں سب سوائے جھوٹ کے, سوائے یو ٹرن کے اور کوئی اسی لیے تو ورنہ حکومتیں آئی ہیں انہوں نے پائے نہیں. آپ کو یہ پہلی حکومت اور پنجاب ایک کو شکستیں مل رہی ہیں ہر جگہ سے, تو ان کا آپ کیا نمبر ہو گیا ہے.
کوئی ان کی ٹکٹ لینے کے لیے سندھ کے اندر پی ٹی آئی کی ٹکٹ جو ہے وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کچھ بائی الیکشن یہاں ہوئے جن میں بڑی منٹیں سمجھا کے انہوں نے کی کہ اس سے ہم سے ٹکٹ لے لے, لیکن کسی نے نہیں دی. تو یہ اس وجہ سے جو آپ کی بات جو ہے اس کی تائید اس طریقے سے بھی ہوتی ہے کہ جو بائی الیکشن اور حیرانگی کی بات ہے کہ جب بائی الیکشن حکومت موجود ہو, اس کی موجود میں بائی الیکشن ہو جہاں قطاریں لگ جاتی ہیں, لائنیں لگ جاتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں حکومتیں بڑی میٹر کرتی ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا کرنے کسی نہ کسی جو نہیں ہونا چاہیے لیکن اس طریقے سے تو, لیکن اس کے باوجود بھی ان کی اتنی انپاپولیٹی ہو گئی ہے, لوگ اتنے جو بیدار ہو گئے ہیں, اتنے تنگ ہو گئے ہیں کہ وہ ان کی ٹکٹ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بڑی مہربانی محترم جناب اسماعیل راؤ صاحب صوبائی وزیر تھے. میڈم آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں, ایک تو ہے امریکہ کی پالیٹکس, دوسری ہے پاکستان کی پالیٹکس. وہاں جو کمٹمنٹس ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں, یہاں جو کمٹمنٹس ہوتی ہیں ووٹ لینے کے ریٹورک ہوتے ہیں. بریک کے بعد آؤں گا, اسی سے میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا, اور بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. کس طرح دیکھ رہی ہیں یہاں کی پالیٹکس کو, وہاں کی پالیٹکس؟ یہاں کو بھی آپ نے دیکھا, وہاں بھی کافی عرصے سے وہاں رہے نہیں, ڈیموکریٹک ہیں, خود ڈیموکریٹک ہیں, کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے پولیٹیشنز کو جب ووٹ چاہیے ہوتا ہے تو وہ پرومسز بہت کرتے ہیں, اور یہ میں صرف پاکستان کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں, میں امریکن پولیٹکس کے لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ بہت ساری پرومسز کرتے ہیں, لیکن جب الیکٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ بھول جاتے ہیں. اور ہم ایز ووٹرز ہم بلیو کر دیتے ہیں کہ بھئی ان کو ہم نے ووٹ دیا, یہ سب کچھ کر لیں گے. ایسا نہیں ہے, کمپلیکیٹڈ ہے پروسیس. اور یہ جو ایڈوکیسی ہم کر رہے ہیں اور آپ جو جرنلزم کر رہے ہیں, وی ٹوگیدر ہولڈ آر پولیٹیشنز اکاؤنٹیبل, اور ہمیں کانسٹنٹلی ان کو یاد دلانا پڑتا ہے. آپ نے یہ کیمپین کی پرومس کی تھی, آپ نے امیگریشن ریفارم کہا تھا. میں ڈیموکریٹک پارٹی میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ پاکستانیوں کے لیے آپ نے کہا تھا جگہ بنائیں گے. نہ میں ایشین ہوں, نہ میں ساؤتھ ایشین ہوں, میں پاکستانی ہوں, پھر میں مسلمان ہوں, میں امریکن ہوں. تو میرے لیے اور میرے لوگوں کے لیے بھی پارٹی کے اندر ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے. جو ہمارے ایشو ہیں وہ انڈینز یا بنگلہ دیشیز کے ایگزیکٹلی وہی ایشوز نہیں ہیں, ہمارے یونیک ایشوز ہیں. آپ کو پتہ ہے ہماری ڈیموکریٹک پارٹی نے ہمیں کافی ویلکم کیا ہے, اور کیونکہ میں ایتھنک کوکس میں آ گئی ہوں تو مجھے یہ بھی کہا ہے کہ آپ پاکستانیوں کو آرگنائز کریں. تو اس کی یہ اچھی بات ہوگی کہ جو ہمارے یونیک ایشوز ہیں, اسپیشلی فورن پالیسی ہے, امیگریشن پہ بھی ہمیں کام کرنا ہے, لیکن فورن پالیسی افیکٹس آس. USAID ہے, ان کے لیے جو ہم نے اتنے اچھے پروگرامز شروع کیے تھے سندھ کے لیے ہیلتھ کیئر میں, تو میں ان کے لیے بھی ایڈوکیٹ کر رہی ہوں کہ وہ اسٹارٹ کریں, ریزیوم کریں. ان کے لیے ایجوکیشن ہے, گرلز ایجوکیشن, ویمن, مائنورٹیز, گرلز ایجوکیشن, جینڈر امپاورمنٹ, اور یہ ساری جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ٹاپ ایجنڈا ہے وہ ان ساری چیزوں میں آتا ہے. تو اسی پلیٹ فارم پہ میں اپنے جو پولیٹیشنز ہیں ان کو اکاؤنٹیبل رکھوں گی, اور آپ ایز میڈیا پرسن آپ اپنے پولیٹیشن. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں, اسلاموفوبیا جی یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے, بالکل, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ ایک اور چیز بڑی اہم ہے, جب امریکہ اور پاکستان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں اس کا امپیکٹ کتنا پڑتا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں جب میں ڈیموکریٹک پارٹی اور لا میکرز سے بات کرتی ہوں تو میں ان کو ہمیشہ یاد دلاتی ہوں کہ جو ہم پاکستانی ہیں ہم بہت کنیکٹڈ ہیں ود آر ہوم بیس پاکستان. میں بھی پاکستان میں پیدا ہوئی, حالانکہ میں 25 ایئرس سے امریکہ میں, لیکن جو پاکستان میں ہوتا ہے وہ مجھے ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے. اچھی چیزیں اچھی طرح سے افیکٹ کرتی ہیں, اور جو نیگیٹو ہوتی ہیں وہ اسی طرح سے افیکٹ کرتی ہیں. ون آف دا تھنگز جو ہمیں 9/11 کے بعد مجھ سے جو بہت ڈیفیکلٹ کویسچن پوچھتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ پاکستان میں آپ کو ایکول رائٹس ملے ہیں امریکہ میں, تو آپ جو کرسچنز ہیں اور جو ہندوز ہیں ان کو بہتر ٹریٹ کیوں نہیں کرتا آپ کا کنٹری. تو وہ کویسچن ٹیکل کرنے کے لیے میں ہمیشہ اپنی ریلیشن شپ رکھتی ہوں ود کرسچن کمیونٹی ان پاکستان. میں ان کی آواز وہاں بھی سنواتی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ ہماری بھی آواز یہاں سنیں. دیکھیے امتیاز صاحب, وی آر مائنورٹیز دیر, اور ہمیں ایکول رائٹس ہیں. تو اگر یہاں پر بہتر ٹریٹ کریں گے مائنورٹیز کو, تو میں بھی اتنی زور سے آواز اٹھا سکوں گی اگینسٹ اسلاموفوبیا. انیلا صاحبہ, آپ کو خود پتا ہے انڈیا سے مسلمان وہاں رہتے ہیں, یہاں بھی مائنورٹی رہتی, اس سے بہتر ہے اس سے, جس طرح ایک مسلمان کو ہے, جس طرح سب کو ہے.
یہ مذہب کے بنیاد پہ یہاں لوگوں کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا. آپ کو خود پتا ہے پاکستان کے تو حالات مائنورٹیز کے لیے بہتر ہیں. دیکھیے امریکہ میں ایز اے مائنورٹی میں کہتی ہوں کہ اگر میں نے دیکھا ہے لوگوں کو وہ سڑک کے پیومنٹ پہ نماز پڑھتے ہیں, کوئی نہیں ان کو روکتا. ٹھیک ہے, آپ تو خود امریکہ میں رہ چکے ہیں. یہ جو ہمیں ایک ریلیجس فریڈم ملا ہوا ہے یہ انپیرللڈ ہے کسی کنٹری میں. آپ دیکھیں شیعہ ہیں ان کی ماسک ہیں, احمدی ہیں ان کی ماسک ہیں, چرچ کے 50 ڈینومینیشنز ہیں, سنیوں کی 50 ادر ڈینومینیشنز ہیں, کوئی عرب اپنی ماسک میں جاتا ہے. ہماری ٹوٹل فریڈم ہے. تو ہمارے لیے اسلاموفوبیا فائٹ کرنا بہت آسان ہو جائے گا اگر ہم یہاں پر بھی کسی کو فورس نہ کریں کنورژنس کے لیے کہ. اور یس میں نے یہ ضرور جا کے ایڈوکیٹ کیا ہے کہ ہمارے تو منسٹرز ہندو ہیں, رائٹ. آپ نے یہ بھی دیکھا تو یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہوتی ہے جب میں انیلا صاحبہ ایک اہم چیز, جب ڈونلڈ ٹرمپ تھے ایک بڑا ڈیوائیڈ آیا سوسائٹی کے اندر. خواتین کے ساتھ بھی ظلم ہوتا تھا, مائنورٹی کے ساتھ بھی ہوتا تھا. وہ زیادہ میں کہتا ہوں کہ وہ وہاں کا قوم پرست تھا, سمجھے نا. اس نے کام تو کیا نہیں, نفرت بڑھائی اس نے. یہ ہوا یا نہیں ہوا امریکہ میں؟ بالکل ہوا. دیکھیے جو ٹرمپ نے ہماری مائنورٹیز, مسلمان, پاکستانیوں, افریقن امریکن, جو مائنورٹیز کے لیے اس وقت جو آپ ہیٹ دیکھ رہے ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی 1 سال پہلے الیکشن سے شروع کر دیا تھا. اٹیک آن پاکستان, اٹیک آن مسلمز, اٹیک آن بلیک پیپل, اٹیک آن میکسیکن پیپل. انہوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا. اس کی وجہ سے ہمارے لیے جیسے آپ پوچھے تھے مجھ سے کہ اسلاموفوبیا ہم کیسے فائٹ کرتے ہیں, ہمارے لیے بیسٹ ہے ایز اے کمیونٹی ٹو فائٹ اسلاموفوبیا ود ادر مائنورٹیز. اس کا یہ مطلب ہے کہ دیکھیے ڈیموکریٹس لو اس, دے انکلوڈ اس, ان کو ہم پسند ہیں, ان سے بات کر کے تو ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن جو ہمیں ہیٹ کرتے ہیں وہ رائٹ ونگ ہے, اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی مسلمان سے, پاکستانی سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو ہم جو پاکستانی عورتوں کی ہماری آرگنائزیشن ہے, ہماری جو تعلقات ہیں ہم وہ رائٹ سے زیادہ بڑھاتے ہیں تاکہ اسلاموفوبیا ہم فائٹ کریں. ان دی اینڈ وہ مجھ سے پوچھیں نہیں اسلام یہ کہتا ہے آپ کو تو رائٹس نہیں ہیں, آپ کے تو میاں آپ کو مارتے ہیں, اور یہ ایسی ان کی جو پرسیپشنز ہیں ان کو ہم جب کمبیٹ کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بھئی یہ پاکستانی بھی ہے, مسلمان بھی ہیں, امریکن بھی ہیں, ان کو تو محب وطن بھی ہیں, امریکہ بھی ان کو پسند ہے, تو ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہونا شروع کرتا ہے. تو جیسے ہماری جو عورتیں ہیں انہوں نے کبھی پہلے بات نہیں کی تھی رائٹ ونگ سے, اب یہ ہم کانفیڈنٹلی ان کو بتاتے ہیں پراؤڈلی کہ ہم پاکستانی امریکنز ہیں, ہمارے پاکستان برتھ کنٹری ہے. اس طرح سے اسلاموفوبیا فائٹ ہوگا. بٹ جہاں پر ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے وہ جب ہوتی ہے کہ جب ایسے پاکستان میں ایشوز ہوتے ہیں, شیعز جب کبھی ہزارہ کے مارے جاتے ہیں تو پھر ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا پاکستان میں مائنورٹیز پروٹیکٹ نہیں ہو رہی. تو اس لیے آپ کے فورم سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی, جو کہ مجھے گورنمنٹ نے USAID سے لے کے وائٹ ہاؤس سے لے کے انہوں نے سب نے یہ کہا ہے کہ انیلا آپ جیسے پروٹیکٹڈ ہیں امریکہ میں, ہم چاہتے ہیں ساری مسلمان کنٹریز بھی آپ کی کنٹری بھی پروٹیکٹ کرے مائنورٹی کو. ٹھیک ہے, کیپٹل ہل پہ ایک بڑا حملہ ہوا, تاریخی داغ ہے سب سے بڑا, یہ ایک سب سے اہم ایشو ہے. کووڈ کی وجہ سے بڑا فرق پڑا دنیا میں, کیا کہیں, میرے پاس 1 منٹ ہے. میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے نہ صرف یہ جو انسریکشن جو ہوا وہ تو امریکہ کی ہسٹری پہ سب سے بڑا داغ ہے. انفارچونیٹلی ابھی بھی اگر آپ ٹرمپ کے سپورٹرز سے پوچھیں تو وہ ان کو زیادہ پیٹریوٹک سمجھتے ہیں دین پیپل دیر آر ان دا گورنمنٹ. وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں اور ٹرمپ جیتا تھا. ابھی تک میجورٹی آف دا پیپل آن دا رائٹ تھنک کہ ٹرمپ جیتے تھے اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے تو جیتا ہی نہیں ہے. تو جب آپ یہ پرپیچویٹ کریں گے کانسٹنٹلی جھوٹ, تو آپ کی تو پوری پارٹی از اگینسٹ اینی پروگریس دیٹ جو بائیڈن ول میک. تو ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے. اور جو انسریکشن ہوا اس سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ امریکہ جو کہ 300 ایئرس پلس ڈیموکریٹک نیشن ہے اس کو بھی کام چاہیے. ہمیں بھی اپنی ڈیموکریسی اسٹرانگ کرنی ہے. اب دیکھیے ٹویٹر ہے اور یہ فیس بک ہے اور ڈیجیٹل میڈیا ہے, اس کے جو نئے ایوالو ہو رہے ہیں لاز, تو ہمیں بھی اس میں اپنی ڈیموکریسی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی انیلا صاحبہ, آپ نے ٹائم دیا. جیسے ہی پاکستان آئی, یعنی کہ کراچی آئی, پاکستان کے بڑے شہر, پاکستان کی دل کراچی میں آپ آئی, آپ نے مجھے اسٹوڈیو میں, آپ میرے اسٹوڈیو میں آئی اور ٹائم دیا. ملک کے اندر جو حالات ہیں آپ کے سامنے, جو بڑی ڈیموکریسیز ہیں اس میں رول دیکھیں,
برابری دیکھیں, حقوق دیکھیں, جمہوریت دیکھیں وہاں کی. ہم بھی چاہتے ہیں یہاں یہ ہونا چاہیے. یہاں تو ہر کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. ہم تو مینارٹی کو مینارٹی سمجھتے بھی نہیں ہیں. میرا اپنا یہی ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور اس دھرتی سے محبت کرتے ہیں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.